اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ کلسیوں پہلے باب میں تقریباً کل 12 مختلف سبق ہیں، صرف پہلے ہی باب میں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کو گہرائی میں بیان کیا جائے، لیکن میرا یقین ہے کہ جب آپ یہاں سے رخصت ہوں گے تو ہر شخص یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا، اور شاید 3 یا 4 بلکہ 5 باتیں ہیں جو کہ آپ کو قائل کریں گی اور آپ کی مدد کریں گی کہ آپ ویسی زندگی گزار سکیں جس کے لیے یسوع نے ہمارے لیے جان دی تھی۔ میرا مقصد ہے کہ لوگ نجات پائیں۔ مجھے مبشرانہ خدمت پسند ہے، مجھے پسند ہے کہ لوگ مسیح کو قبول کریں۔ یہ سب لوگوں کی خدمت کا حصہ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میری زندگی میں حقیقی بلاہٹ جو کہ ہمیشہ رہے گی کہ لوگوں کی مدد کروں جب وہ نجات پالیں تو بڑھیں اور پختہ ہوں، تاکہ وہ ایسی زندگی گزار سکے جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دی ہے۔ وہ صرف اس لیے نہیں مر گیا کہ ہم نجات پائیں اور ایک دن آسمان پر چلے جائیں اور یہاں 50 سال بدحالی میں زندگی بسر کریں۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے، لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی سے لطف اٹھا سکو اور کثرت کی زندگی پاؤ، یہاں تک کہ کناروں سے چھلکنے لگے۔ آمین۔ میں زندگی سے لطف اٹھانے کی بات یعنی چھٹیوں میں لطف اٹھانے کی بات نہیں کر رہی، یا جب آپ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں میں بات کر رہی ہوں۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا ہمیں لطف اٹھانے کی صلاحیت دیتا ہے کہ ہر روز عام اور سادہ زندگی سے بھی لطف اٹھائیں۔ اگر ہم صرف اس وقت لطف اٹھاتے ہیں جب کچھ ولولہ انگیز ہو رہا ہو تو پھر ہم زندگی میں بہت سی خوشی کھو دیں گے۔ اس لیے کتنے ہیں جو کہ تیار ہیں کہ کچھ گہرائی میں جایا جائے اور واقعی کچھ زیادہ سیکھا جائے؟ ٹھیک ہے، میں کلسیوں پہلے باب کی پہلی 5 یا 6 آیات پڑھوں گی تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم اس کے مطالعے کا آغاز کریں گے اور پہلے باب کی کچھ دیگر آیات ہم مل کر دیکھیں گے۔ پہلی آیت پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہے۔ ہمیں لفظ خدا کی مرضی پر کیوں نشان لگانا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم وہ نہیں کر رہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کی ہمارے لیے مرضی ہے کہ یہ کریں، تو ہم یہ کیسے بہتر طور پر کر سکتے ہیں یا ہم کیسے اس سے لطف اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں یہ کیسے جان سکتی ہوں کہ میں خدا کی مرضی میں ہوں؟ تو سچائی یہ ہے کہ یہ اتنی مشکل بات نہیں، یعنی خدا آپ کو وہ کام کرنے کو نہیں دے گا جو آپ کو ہر وقت پریشان رکھے۔ یقیناً اگر ہم خدا کی مرضی میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس کام میں بہت ہی اچھے ہو جائیں گے۔ میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں تمام زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ ہم ایک گول کیل کو چکور سوراخ میں ڈالنے کی کوشش میں لگے ہیں تمام وقت۔ میں جو کر رہی ہوں مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، مجھے بہت سی چیزیں سیکھنا تھی، مثلاً کہ سامنے آ کر لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کروں اور ایسی ہی باتیں۔ اگرچہ میں اپنے کام میں محنت کرتی ہوں اور یہ کام میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ میں خدا کی مرضی میں یہ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ گھر پر رہنے والی ماں ہیں اور خدا کی آپ کے لیے یہ مرضی ہے لیکن آپ کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے خیال میں آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ ماڈرن عورت نظر آئیں، تو آپ پریشان حال رہیں گی۔ ہم سب کو یہ سیکھنے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ میں وہ کروں گی جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ میں اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہیں کروں گی، میں کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی نہیں کروں گی، بلکہ میں اس جگہ رہوں گی اور وہ کروں گی جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ ایک بڑا سوال جو کہ لوگ کرتے ہیں کہ میں کس طرح جانوں کہ میں خدا کی مرضی میں ہوں؟ دیکھیں یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ آپ قدم اٹھاتے ہیں اور کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک کہ آپ کو یہ آسان نہ لگے۔ آسان سے میری مراد سہل کام نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں محنت کرتی ہوں، لیکن یہ میری جگہ ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جب پہلی مرتبہ مجھے خدا کی بلاہٹ محسوس ہوئی، میں خدا کی خدمت کرنا چاہتی تھی، میں خدا کے لیے استعمال ہونا چاہتی تھی۔ میں کافی جارحانہ طبیعت اور بے باک طبیعت کی مالک ہوں، اس لیے میں نے کافی چیزیں آزمائیں اور مجھے زیادہ وقت نہیں لگا یہ جاننے میں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی اور اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ لیکن جب میں نے سکھانا شروع کیا تو مجھے اپنی جگہ مل گئی۔ میں نے کچھ دیر آزمایا کہ نرسری میں کام کروں، لیکن
2 ہفتوں میں ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں، یہ میری جگہ نہیں ہے۔ میں نے بازاروں میں منادی کو بھی آزمایا، مجھے یہ پسند نہیں تھا۔ دیکھیں میں کافی دلیر ہوں اور میں یہ سچائی سے کہہ سکتی ہوں کہ میں یہاں 25 ملین لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں اور مجھے ذرا برابر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں بازار میں کسی کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی جن کو میں نہیں جانتی کہ ان کو ایک کونے میں کھڑا کر کے یسوع کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں۔ میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن ایسے لوگ ہیں جو یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی کہ ہم دوسروں کو دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور سوچیں کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ اس لیے پہلا سبق کلسیوں پہلے باب کی پہلی آیت، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اسے بہترین صلاحیت سے کریں۔ آپ بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی زندگی میں خدا کی آپ کے لیے یہی مرضی ہے۔ اکثر بہت کچھ بدلتا بھی ہے، جیسا کہ ہم نے نئی کانفرنس کا شیڈیول تیار کیا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ شیڈیول اس خدمت کے لیے خدا کی مرضی ہے، اس مقررہ وقت کے لیے، لیکن ایسا وقت بھی تھا جب ہم نے ہر ہفتے میں 3، 4 یا 5 عبادات کی۔ اب یقیناً یہ بات درست اور ثابت شدہ ہے، بلکہ جس طرح لوگ ان عبادات میں آتے وہ بھی ثبوت ہے، لیکن آپ کو ہمیشہ ہی کوئی خطرہ مول لینا ہوتا ہے۔ جب آپ ایمان سے قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ غلطی کرنے سے پہلے تیار رہیں تاکہ آپ جان لیں کہ آپ درست ہیں یا نہیں۔ سنیں، میں یہ دوبارہ کہوں گی، جب آپ ایمان کا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو خطرہ مول لینا ہوتا ہے کہ آپ غلطی کریں تاکہ آپ جان لیں کہ آپ درست ہیں یا نہیں۔ ہم اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے، بلکہ کہیں میرا خیال تھا کہ شاید یہ خدا کی مرضی ہے، میں نے قدم اٹھایا لیکن یہ درست نہیں ہے، میں اس کام کو اپنی فہرست سے خارج کرتی ہوں اور کوئی اور کام کروں گی۔ سنیں، سب لوگ کہیں میں خدا کی مرضی میں رہنا چاہتی ہوں۔ دوسری آیت، مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام۔ اب ہم کچھ دیر کے لیے بات کریں گے کہ مقدس ہونے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، یہ الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ان کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے، آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ نہیں سیکھ پاتے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تیسری آیت، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے آج صبح کسی بھی کام سے پہلے خدا کی کئی باتوں کے لیے شکر گزاری کی؟ اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم بیدار ہو کر خدا سے کہیں کہ ہمیں کیا چیزیں چاہیے تاکہ ہم اس دن خوش ہو سکیں۔ ہمیں بیدار ہو کر ارادی طور پر کچھ چیزوں کے تعلق سے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ میں چل سکتی ہوں، بول اور سن سکتی ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ یہ سب نہیں کر سکتے۔ میں آج صبح خدا کا شکر کرتی ہوں میرے اندر دینے کو کچھ ہے کہ یہاں آؤں اور کلام سناؤں۔ جب میں بیدار ہوئی تو کچھ تھکی ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں اٹھوں گی اور یہاں آؤں گی اور لوگوں کو خوش کر کے ان کی خدمت کروں گی، خدا کی مرضی میں رہوں گی۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں خاندان کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، میں ہر صبح پانی کے لیے شکر کرتی ہوں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ دستیاب نہیں ہے، اس لیے ہمیں شکر گزار لوگ بننا ہے۔ اور پھر چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے ایمان کے بارے میں سنا ہے۔ وہ ایمان کے تعلق سے جانے جاتے تھے جو مسیح یسوع میں ہے، اور اپنی پوری شخصیت کے ساتھ خدا پر مکمل بھروسہ اور اس کی قدرت اور حکمت اور بھلائی پر اعتماد کے ساتھ ہم نے تمہاری محبت کے تعلق سے سنا ہے جو تم مقدسوں کے لیے رکھتے ہو۔ میں نے سوچا، او میرے خدا، میں چاہتی ہوں کہ کلیسیا آج اپنی ایمان اور محبت کے لیے مشہور ہو۔ پولوس نہ کبھی ان سے ملا، نہ کبھی دیکھا تھا، وہ ان کو خط لکھتا تھا اور ان کے لیے فکر رکھتا تھا، لیکن اس نے ان کے ایمان کے تعلق سے سنا تھا اور ان کی محبت کے بارے میں سنا تھا۔ اور اگلی بات جو وہ کہتا ہے وہ ہے امید کے بارے میں جو وہ رکھتے تھے۔ میں نے امید پر ایک کتاب لکھی ہے، شاید 1-1.5 سال پہلے لکھی ہے، اپنی امید بلند رکھیں۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھیں، لیکن ان کے پاس امید نہیں ہوتی اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ایمان رکھتے اور محبت کرتے ہو کیونکہ ان کے پاس ایک امید ہے۔ کیا جانتے ہیں کہ امید کیا ہے؟ یہ صرف ایک توقع ہے کہ کسی بھی وقت آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوگا۔ کچھ لوگ جو یہاں موجود ہیں یا جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں خدا پر کسی بات کے لیے یقین رکھتی ہوں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان ہے، لیکن اگر آپ کا منفی رویہ ہے اور آپ یقین نہیں رکھتے کہ واقعی آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ امید بنیاد ہے جس پر ایمان قائم ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ دن پہلے ہم اپنے ناشر کے ساتھ میٹنگ میں تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری تمام کتابوں کو لائیں جن کی تعداد تقریباً 116 ہے۔ پھر ایک چھوٹی کتاب پر نظر پڑی جس نے میرے دل کو چھو لیا۔ اسے چھوٹی کتاب کہا جاتا ہے۔ ایسی کتابیں ان دنوں بہت مقبول تھی۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا، اس کا عنوان تھا ہر مشکل کا جواب۔
यकीनन ये बहुत मुख्तलिफ लग रही थी, लेकिन ये एक छोटी सी किताब थी और टाइटल पर क्लिप आर्ट की तस्वीर थी। ये वो चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते थे जब इतने आला कंप्यूटर नहीं होते थे जिसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और जो बनाना चाहें बना सकते हैं। ये काफी बचकाना सी लग रही थी, लेकिन किताब हर मुश्किल का जवाब मैंने 25 साल पहले लिखी थी और यही उम्मीद है। क्या ही अच्छा हो कि अगर आप इब्लीस को अपनी उम्मीद खत्म न करने दें, फिर वो नहीं जानता कि आपके साथ क्या करे, क्योंकि फिर चाहे जो भी आपके साथ हो आप मुसलसल यही कहते कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। शायद ये कल तो नहीं हुआ, शायद आज भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये अगले 5 मिनट में हो सकता है। अगर ये आज रात ना हो तो ये कल होगा। यही वो चीजें हैं, इनमें से हर एक बात जो मैंने अब तक कही है, यानी खुदा की मर्जी में रहना, ये जानते हुए कि खुदा के लिए मुकद्दस होने से क्या मुराद है। जिंदा ईमान पर तवज्जो रखना और ईमान से ईमान तक हमेशा यकीन रखना और खुदा पर भरोसा रखना चाहे कुछ भी हो, और उम्मीद रखें इब्लीस को अपनी उम्मीद चुराने का मौका न दें। मेरा मतलब है कि अगर आप इन बातों को कबूल करें जिनका जिक्र मैंने आज किया है और आप घर जाकर इन पर गौर करें और बार बार इन पर तवज्जो दें, तो आप वो सब कुछ हासिल करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देने वाला होगा। और वो बात जारी रखता है, यानी मेरा मतलब है कि मैं आपको 12 चीजें बताऊंगी जो कि पहले बाब में है। मुकद्दस होना, शुक्रगुजारी, ईमान, मोहब्बत, खुदा की मर्जी में होना, पौलुस की रसूली दुआ जो कि बहुत गैर मामूली है, मसीह में जो कुछ हमारा है सब कहें मसीह में। अगर हमें किसी चीज पर तवज्जो देने और सीखने की जरूरत है तो वो है कि हम मसीह में कौन हैं। मसीह में, मसीह में, मसीह में। पहले बाब में तालीम है, इसी ताल्लुक से दूसरे बाब में भी है, और आज दोपहर खास तौर पर मैं तवज्जो दिलवाऊंगी कि ये जानना कि हम मसीह में कौन हैं। लोग नहीं जानते कि वो कौन हैं। आप उससे बढ़कर हैं जो आप खुद को आईने में देखते हैं। आप इससे बढ़कर हैं जो आप अपनी बाबत महसूस करते हैं। आप उससे बढ़कर हैं जो लोग कहते हैं। आप वो हैं जो खुदा कहता है कि आप हैं। लेकिन अगर आप यकीन नहीं रखते तो ये चीज कभी आपकी जिंदगी में जाहिर नहीं होगी। अब मैं महसूस नहीं करती कि कोई मुझसे प्यार भी करता है। हमें ऐसी जिंदगी गुजारना बंद करना है कि हम कैसा महसूस करते हैं। अगर आप चाहें तो हम इस ताल्लुक से बाद में बात करेंगे। जो आप चाहते हैं मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ। पहले बाब में वो बात करता है कि यसू को अव्वल दर्जा देना, कि यसू उन सब चीजों को बहाल करता है जो इब्लीस ने हमसे छीन ली हैं। हर चीज। हमें अपनी मुसीबत और परेशानी में खुशी मनाना है। देखें, आप इस बात के लिए पुरजोश नहीं रखते। आप ये तो पसंद करते हैं कि वो जो इब्लीस ने छीन लिया है वो आपको वापस दिलाएगा। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। ओ मेरे खुदा, उस भेद का जलाल। कुलसियों 1:27। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, रूहानी पुख्तगी और दूसरों की मदद करने को तैयार रहना। कुलसियों की कलीसिया का मुख्तसर पसे मंजर। और इस खत का नफ्से मजमून जो कुलसियों को लिखा गया वो है मसीह की हाकमियत। वो सर है, हम जिस्म हैं। जब तक जिस्म सर से रहनुमाई लेता रहेगा तो वो बेहतर शक्ल में रहेगा, लेकिन जब जिस्म अपनी मर्जी से सब करने की कोशिश करे तो उसी वक्त वो मुश्किल में पड़ जाता है। अब देखें, मसीह की हाकमियत और ईमानदार की जिम्मेदारी कि वो मसीह के जी उठने की कुदरत को जाहिर करे जो यसू हमें पेश करता है, नए सिरे से पैदा शुदा जिंदगी। पौलुस इस ताल्लुक से फिलिपियों में बात करता है कि मैं उसकी जी उठने की कुदरत को जान लूं जो मुझे मुर्दों में से जिंदा करती है, जबकि मैं इस जिस्म में हूं। इसका मतलब है यहाँ मौजूद होते हुए इस जिस्म में आप काम पर जाते हैं, घर जाते हैं, बर्तन धोते हैं, घास काटते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, यानी हर वो काम जो सबको करना पड़ते हैं। मसीहियत हमें मुसीबतों और मुश्किलों से दूर रहने वाली जिंदगी की पेशकश नहीं करती जिसमें कोई मसला ना हो, बल्कि हमें जी उठने वाली जिंदगी पेश करती है। ये हमें मसीह में ऐसी जगह पेश करती है जिसमें हम जिंदगी के तूफानों में उठ सकते हैं। तूफान को जो चाहे करने दें, लेकिन हम फिर भी खुदा में शादमान रहेंगे और हम उम्मीद में हिम्मत नहीं हारेंगे। उकाब ऐसा ही करते हैं। बाइबल कहती है कि तुम उकाबों की मानिंद असर नौ जोर हासिल करोगे। वो बताता है कि जो खुदा का इंतजार करते हैं खुदावंद उनकी कुव्वत को बहाल करेगा। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज इंतजार का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से कुर्सी पर बैठे रहें और कोई काम ना करें जब तक कि खुदा कुछ ना करे। लफ्ज इंतजार का वही मतलब है जो कि उम्मीद का मतलब है। इसका मतलब है कि तवक्को के साथ इंतजार करना।
منتظر اور آرزو کے ساتھ کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے۔ اگر آپ توقع کے ساتھ انتظار نہیں کرتے تو پھر آپ انتظار نہیں کر رہے، جیسا کہ بائبل کے مطابق ہے جب وہ انتظار کی بات کرتا ہے، خدا کا انتظار کرنے کی۔ ہم ہر روز بیدار ہو کر منتظر ہو سکتے ہیں کہ خدا آج کے دن کیا کرنے کو ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ کس دن خدا آپ کی زندگی میں کیا کچھ کرے گا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سو کو زیادہ توقع رکھنا ہے جو آپ پہلے سے رکھتے ہیں۔ یعنی کہ میں کسی بڑی چیز کی توقع رکھتی ہوں کہ وہ آج ہوگی۔ خداوند رحم کر، میں نہیں جانتی کہ یہ کیا ہوگی، لیکن میں توقع رکھتی ہوں۔ آپ کہیں گے کہ کیا ہوا اگر کچھ بھی نہ ہو؟ لیکن میں توقع رکھوں گی کہ گھر جاتے ہوئے کچھ اچھا ہوگا، یا جب میں گھر پہنچوں گی، یا آدھی رات کے وقت۔ دیکھیں، آپ اپنی خوشی کو اگلے درجے پر لے جا سکتے ہیں، اور آپ یہ سب خود کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی موسیقی کی ضرورت نہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ کے سامنے منادی کی جائے۔ کرنا یہ ہے کہ امید سے بھرے رہیں۔ سب کہیں کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ اچھا محسوس ہوا؟ دیکھیں، آپ ابھی سے اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ مسیحیت شدید خطرے میں ہوتی ان دنوں میں جب پولوس نے یہ خط لکھا اور ان تمام مذاہب کی موجودگی سے گھبرا جاتی۔ اگر خدا اپنے فضل سے ان کی حفاظت نہ کرتا، ان دنوں میں جیسا کہ آج کل ہے، بہت سے عجیب و غریب اور مختلف قسم کے نام نہاد مذاہب موجود تھے، اور ان دنوں میں یہودی شریعت پرستی کا بھی مذہب تھا، یونانی فلسفہ بھی تھا، مشرقی روحانیت بھی تھی، اور یہ سب مذاہب اس فریب اور دھوکے سے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تھسلنیکیوں کے نام پہلے خط میں بے دینی کے بھید کے تعلق سے بات کی گئی ہے، اور اس کا وجود غناستیت کے نام سے تھا۔ غناستی کہتے تھے کہ ہم خدا کو نہیں جان سکتے۔ میں نے کل رات اس تعلق سے کچھ بتایا تھا، لیکن کسی کے لیے اس سے زیادہ افسوسناک کوئی اور بات نہیں کہ وہ کسی مذہب سے منسلک ہو، اور وہ بہت کوشش سے چرچ جاتے ہو، ہر ہفتے ہی جاتے ہو، اور کبھی نہ سیکھا ہو کہ یسوع اس لیے نہیں ہوا کہ آپ مذہب بنا لیں، لیکن اس لیے کہ خدا کے ساتھ شخصی اور قریبی تعلق رکھیں۔ میرا مطلب ہے کہ ایسا دور بھی تھا جب لوگ یہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ وہ بائبل کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اسے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پاسبانوں کا ہی کام ہے اور وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا دور بھی تھا جب لوگ سوچتے تھے کہ وہ خدا سے پیغام حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کا خیال تھا کہ خدا کی آواز سننے کے لیے انہیں کسی کے پاس جانا پڑے گا۔ کیا میں بتا سکتی ہوں کہ آج کل ایک گیت ہے جس میں یہی بات لکھی ہے، لیکن میں اس پر غور کر رہی تھی اور مجھے اس پر کتاب لکھنے کی خواہش ہو رہی تھی کہ خدا آپ کا دوست ہے۔ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کا سر پھوڑ دے کیونکہ آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ وہ ہم پر مذہبی اصول اور قانون نہیں تھوپ رہا جس کے تعلق سے ہم آج دوپہر بات کریں گے۔ خدا کا شکر ہو کہ ہم پاک روح کی رہنمائی میں چل سکتے ہیں، نہ کہ کچھ قوانین کے مطابق۔ اپنی زندگی میں کچھ تخلیقی کام پر بات کریں اور پاک روح کی رہنمائی میں چلنا شروع کریں۔ اور دعا کے تعلق سے بھی میں لفظ دعا کو پسند کرتی ہوں جو بائبل میں موجود ہے۔ میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ خدا سے بات کریں، خدا کے ساتھ گفتگو کریں، یا اگر ہم اس بات کو اپنے دعائیا وقت سے خارج کر دیں تو ہم اسی خیال کی طرف لوٹ جائیں گے جو ہمیں پہلے سکھایا گیا کہ یہ ایک مذہبی مشق ہے جس کو ایک خاص طریقے سے ایک مخصوص جگہ پر کرنا ہے اور خاص قسم کی آواز کے ساتھ، اور ہم تقریباً باقی تمام لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں جب ہم خدا سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دنوں میں کافی فریب تھا، اور پولوس کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ لوگ فریب میں آ جائیں گے اور شریعت پرستی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ وہ اپنی فکر کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مجھے یہ پسند ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو سادہ ہونا چاہیے۔
मसीही होने का मतलब अपनी जिंदगी को सादा बनाना है, ना कि हम कुछ उसूल और कवानीन बनाते रहें और सोचिए कि हमें ये सब करना है ताकि हर रोज हम कुछ ठीक कर सकें। मैं आपको बता सकती हूँ कि आज बहुत से लोग इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि कितना कुछ करते हैं, मैं कितनी देर दुआ करती हूँ, मैं हर रोज कितने बाब पढ़ती हूँ और इसी तरह की बातें जो हम हर वक्त ही गिनते हैं। घड़ी पर वक्त मुकर्रर ना करें और ये सोचते हुए ना कहें कि मैं 1 घंटा दुआ करूंगी। देखिए, मैं ऐसा किया करती थी, मैं सुना करती थी जब कोई मनाद आता और वो बताता कि वो हर रोज मनादी करने से पहले वो कितनी देर दुआ करते हैं, और मैंने भी यही करने का सोचा और मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने घड़ी ली और खुद को कमरे में बंद कर लिया और फैसला किया कि मैं हर रोज 4 घंटे दुआ करूंगी, उस शिफायत करने वाले खादिम की तरह जो हमारे चर्च में आए थे और शिफायत पर पैगाम दिया था, और 5 मिनट तक मैंने वो सब कह दिया जो मैं जानती थी कि किस तरह कहना है। इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था। आखिरकार मैं सो गई। मैं उस कमरे में 4 घंटे में बोरियत का शिकार हो गई। ये बहुत ही कमजोर सोच है। हमें बिल्कुल भी इस तर्जे अमल की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब ऐसे नहीं किया होगा, लेकिन आप में से कितनों ने ये किया है? हम में से अक्सर ने किया है। हम दिली तौर पर बहुत कुछ करना चाहते हैं जो कि दुरुस्त काम है। हम खुदा को खुश करना चाहते हैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि खुदा चाहेगा कि आपके साथ 2 मिनट की बामायने गुफ्तगू बेहतर है। मुझे यकीन है कि वो चाहेगा कि आप कुलसियों के पहले बाब को ही ध्यान से पढ़ना शुरू करें। मुझे परवाह नहीं कि आप कितनी देर तक इसे पढ़ते हैं, शायद 3 महीने तक। आप इस ताल्लुक से शेखी नहीं मार सकते। मैंने पिछले 3 महीनों में एक ही बाब पढ़ा है। आए गहराई में जाएं। हम आज दोपहर इस पर बात करेंगे कि गहराई में जाएं। बाइबल कहती है कि हमें उसकी मोहब्बत में गहरी जड़ रखना है और हमें मसीह में गहरी जड़ पकड़ना है। हमें सतही बातों को छोड़कर खुदा की गहरी बातों में दाखिल होना है। अब वक्त है कि हम गहराई में जाएं, ना कि हम लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करें कि हम क्या कुछ करते हैं। लोग मुझे बताते हैं, मैं ये अक्सर सुनती हूँ, मेरे पास आपकी सब किताबें हैं। पहली बात यह कि मुझे इस बात पर ही शक है। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए यह जानना मुश्किल नहीं है कि आपने किताब सिर्फ खरीदी है या आपने इसको पढ़ा है। देखिए, हम पसंद करते हैं कि हमारी बड़ी लाइब्रेरी हो ताकि जब भी कोई आपके घर में आए तो वो मुतासिर हो, लेकिन खुदा ऐसी बातों से मुतासिर नहीं होता। वो चाहता है कि हम सीखें और इसका अपनी जिंदगी में इतलाक करें। यकीनन चर्च जाना अच्छी बात है और बाइबल पढ़ना भी अच्छा है, लेकिन आए एक फैसला करें कि जो कलाम कहता है उस पर यकीन भी करें और उसके साथ गहरे में जाएं। जब ऐसा करेंगे तो हम जानेंगे कि मसीह में हम कौन हैं और वो हमसे कितना प्यार करता है, और जब हम ये करेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं इस बात में आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि सिर्फ कलाम ना पढ़ें बल्कि मुताल्ला भी करें, जो कि आपको गहरे में ले जाएगा।